الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أينما كانوا ومن كانوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اس امت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اپنے تک رسائی اور اپنی ذات تک پہنچنے کا سب سے بڑا واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مشرکین بت پرستی کرتے تھے، اللہ کے علاوہ معبودوں کو پوجتے تھے، لیکن اللہ کا، خدا کا، معبود کا، الہ کا تصور ان کے ذہنوں میں بھی چلتا تھا۔ یعنی اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ بس یہ جو دنیا میں ہم نے بنا رکھے ہیں یہ شریک ہیں اور یہ ہمارا سپورٹ کریں گے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے میں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہی کہا کرتے تھے وہ کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ یہ جتنا بھی تم کر رہے ہو ان سب کو ڈیلیٹ مارو، ختم کرو ان کو، یہ سب اویدھ نرمان ہے، ناجائز قبضے ہیں۔ حج کے موقع پر جس طریقے سے حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایسے ہی مشرکین بھی حج کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے اور یہی تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دیتے تھے۔ کیا؟ لا شریک لک الا شریکا ہوا لک، بات بالکل صحیح ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس جس کو ہم جوائن کر دیں وہ شریک ہے، بس ہم جس کو جوڑ دیں بس وہ تیرا شریک رہے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ اسی تصور کو اور اسی بدعقیدی کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور پھر ایک معیار بتلایا گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے کوئی راستہ بتانے والا جب کسی آدمی سے راستہ پوچھتا ہے کہ ابھی ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، تو آدمی اس سے کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے میرے پیچھے بیٹھو، یا تو یہ کہتا ہے لے جا کر خود چھوڑ دیتا ہے،
یا کہتا ہے کہ میں جیسا جیسا کر رہا ہوں ویسا ویسا تم کرو، میرے پیچھے آ جاؤ، میں جدھر جاؤں ادھر چل. اب آدمی اس کے پیچھے جب چلتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ معیار بتلایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نوجوان صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ وقت ساتھ میں رہنے والے، آپ کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے، آپ کے بیانوں میں بیٹھنے والے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھنے والے، آپ کے کام کاج کرنے والے، جو آپ کہہ دے وہ کرنے والے. اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. یعنی چھوٹے تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق ہے، لیکن اگر بڑے یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر بڑے کسی کو کہہ دیں ارے تم تو میرے بیٹے ہو، ارے تم تو میرے گھر کے آدمی ہو، تو اس کے لیے تو بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کو یمن بھیجنا ہے حاکم بنا کر کے. جب ان کو پتہ چلا حضور نے فرمایا کہ چلو جاؤ، بورے بستر لے کر آؤ، اپنے پیٹی بستر سامان وامان سب لے کر کے آؤ، کپڑے وپڑے سب لے کر کے آ گئے، تیاری ویاری کر لی، جانا ہی ہے بس. ریڈی گاڑی بھی تیار ہے، ان کی سواری ہوا کرتی تھی وہ بھی تیار ہے، سواری واری سب تیار. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعمیل حکم کے سوا تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، بڑے حضرت کا حکم ہے تو ماننا تو پڑے گا. اندر سے دل چاہتا نہیں ہے کہ چھوڑ کر کے جائیں، کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہاں بہت کچھ سنبھالنا پڑے گا، اور یہاں جہاں بڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو وہ سنبھال لیا کرتے ہیں، یہاں ہے تو حضرت سب سنبھال لیا کرتے ہیں، اپنے کو تو پیچھے پیچھے ہی چلنے کا کام ہے. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آ تو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا وَلَعَلَّكَ يَا مُعَاذ تَمُرُّ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ يَا مُعَاذ لَا تُلَاقِينِي بَعْدَ عَامِي هَذَا. اے معاذ شاید اپنی اب ملاقات نہ ہو پائے، شاید اب اپن لوگ نہیں مل پائیں، آپ اور میں اب آئندہ ہو سکتا ہے جب بھی تمہارا مدینہ راؤنڈ لگے تو تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، میں تم کو نہیں دیکھ پاؤں گا، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. حضرت معاذ کہتے ہیں ایک تو پہلے سے ہی اندر اندر سے میں جل رہا تھا، یہ جلے پہ نمک، یہ تو جلے پہ نمک آ گیا. ایک تو پہلے ہی میں ٹینشن میں تھا کہ یار چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں، لیکن حضور نے یہ فرمایا تو مجھے اور عجیب سا لگا، ایک عجیب سی مجھے تکلیف محسوس ہوئی کہ یعنی یہ میری اور آپ کی یہ صحابہ کی محبت تھی کہ بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی وہ ذرا برابر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کی عشق اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت تھی. چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ پر اس قسم کے آثار دیکھے، غم کے آثار دیکھے، ہماری زبان میں کہیں کہ ان کو دیکھا کہ یار ادھر ٹینشن میں آ گئے. آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے عجیب کیفیت ان کی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتلایا کہ دیکھو قرب اور بعد، پاس میں رہنا اور دور رہنا، قریبی اور دوری، یہ کوئی ویلیو اور کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اصل معیار جو ہے محبت کا، تعلق کا، وہ ہے اتباع سے. چنانچہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں گے المتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے اور میری اطاعت کرنے والے، میری محبت کرنے والے ہیں۔ اینما کانوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ومن کانوا، اور کوئی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو جماعت تھی وہ مختلف قبیلے کے، مختلف گروہ کے، مختلف خاندان کے، مختلف برادریوں کے، مختلف گاؤں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں والے، مختلف رنگ روپ والے، مختلف مزاج والے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، یہ ساری الگ الگ صفات کے سب حامل تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات آتی تو سارے یکساں اور ایک صف میں کھڑے ہونے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ اصل معیار جو ہوتا ہے وہ کام سے ہوتا ہے، نام سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، اگر اس کا کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو عزت نہیں دے گا۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں خانقاہ کا بڑا عجیب نظام تھا اور بڑا سخت نظام تھا۔ ہمارے اکابر میں غالباً جو نظام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا شاید ہی ایسا نظام کسی کے یہاں رہا ہو۔ سب طے تھا، آپ گئے ہیں کتنے دن قیام کریں گے، کھانے کا نظام کیا ہے، اور مجلس کب کب لگے گی، آرام کا نظام کیا ہے، کتنے دن آپ کو رہنا ہے، آپ 2 دن کے لیے آئے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہم 2 دن رہیں گے، پھر تیسرے دن آپ قیام نہیں کریں گے، آپ کو پھر تیسرے دن جانا ہے، 3 دن رہنا ہے تو پہلے سے بتائیے۔ یہ بڑا عجیب نظام تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ یہ حضرت سے بڑے گہرے روابط تھے، بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ جمعرات کی رات میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں پہنچے اور پہنچنے کا وقت تقریباً 2 یا 2:30 بج رہے ہوں گے، اور حضرت مدنی جا کر کے مسجد میں ایک کونے میں آرام میں لگ گئے۔ ایک کونے میں آپ نے آرام کیا، صبح اٹھے تہجد میں تو حضرت کی نظر پڑ گئی حضرت تھانوی کی، تو بڑے تعجب سے حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ نے اطلاع بھی نہیں کی، ہم کو بتلانا چاہیے تھا، اور آپ یہاں کیوں آرام کر رہے، مہمان خانے میں آرام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے کہا حضرت کیسے آرام کرتا، وہ اتنا بڑا بورڈ تو آپ نے لگا رکھا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حضرت نے کیسے کرتا؟ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی وہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ دوسرے عوام کے لیے ہے، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ہم بورڈ لگائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ پھر حضرت مدنی سے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ فجر کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ جمعے کا ہی دن تھا، حضرت نے نماز پڑھائی۔ اب نماز پڑھانے میں حضرت نے الف لام میم سجدہ کے 3 رکوع پڑھے اور سورہ دہر کے 2 رکوع پڑھے، جو جمعے کے دن پڑھنا سنت ہے۔ فجر کی نماز میں جمعے کے دن جو پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کے 2 رکوع، یہ 5 رکوع فجر کی نماز میں جمعے کے دن پڑھنا سنت ہے۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، مدارس میں کہیں کہیں یہ عمل زندہ ہے بس، ورنہ مسجدوں میں سے تو تقریباً سبھی جگہ پر ختم ہو چکا ہے۔ امام صاحب پڑھا دے، اگلے دن اس کی مشکل کر دیں گے مقتدی لوگ، یہ مولانا اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یار یہ مولانا کو سمجھا یار، فجر کی نماز کی 10 منٹ کی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تمہارا امام سمجھدار ہے، حساب کتاب سے لگا رہا ہے، ورنہ فجر کی نماز میرے خیال میں کم سے کم 15 منٹ کی ہونی چاہیے، فجر کی نماز کم سے کم 15 منٹ کی ہونی چاہیے۔ ارے وہی تو ایک نماز ہے جس میں لمبی قرات کا حکم ہے۔ اب ایک آدمی 1 رکوع 1.5 رکوع اگر ایک رکعت میں پڑھے گا تو 4 سے 5 منٹ
لگتے ہیں اتنی قرات کرنے میں، اب اس کے بعد رکوع سجدہ اطمینان سے بھی کرے۔ یہ جب سے گھڑیاں آئی ہیں لوگوں نے سب باندھ کر کے رکھ دیا ہے، ایک ایک سیکنڈ گنتے، ایک ایک سیکنڈ، پھر 5 منٹ 6 سیکنڈ اوپر کیسے ہو گئے، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اعلان کرنا بھول گئے کہ الف لام میم سجدہ پڑھیں گے، سبھی تیار رہے۔ اب بھیا ہوا یہ، جیسے ہی آیت سجدہ پڑھی، کچھ لوگ سجدے میں کچھ لوگ رکوع میں، وہ ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا وہاں تو۔ چنانچہ اس کے بعد میں جب سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رکوع ہوا ہے۔ بہرحال نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد میں کچھ لوگوں کی طرف سے اس قسم کے سوال جواب بھی ہوئے کہ مولانا نے ایسی نماز پڑھا دی، ہم کو بتایا تک نہیں۔ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ بیچارے تو اس زمانے، ایسے ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو پہلے تو حضرت مدنی نے معذرت چاہی، حضرت معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے یہاں کا کیا نظام ہوتا ہے، میں نے تو الف لام میم سجدہ اور وہ پڑھ دی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے 6 گوئیاں کی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم صادر کیا کہ ان سب کے بیت میں سلب کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ ان سب کی بیعت ختم کرتا ہوں، آج کے بعد یہ لوگ میری خانقاہ میں نہ آئے۔ اگر حسین احمد مدنی نے نماز پڑھائی تو خلاف سنت نہیں پڑھائی، وہ تو عین مطابق سنت ہے۔ تم کو اس کا علم نہیں ہے، ہم کو اگر اس کا علم نہیں ہے تو اس میں اس امام کی غلطی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مدنی کو اس کا علم ہوا کہ جن لوگوں نے 6 گوئیاں کی تھی، حضرت نے ان کی بیعت سلب کر لی۔ فوراً وہاں سے دیوبند سے حضرت نے خط لکھا کہ حضرت اللہ کے واسطے آپ ایسا کام نہ کریں، آپ میرے اکیلے کی وجہ سے آپ ان کی بیعت سلب نہ کریں، آپ اپنے فیوز و برکات سے ان بندوں کو محروم نہ کریں۔ چنانچہ حضرت مدنی نے سفارش کی، پھر ان کو واپس ریٹرن کیا، اور جن کو ریجیکٹ کر دیا تھا حضرت نے، جن کی بیعت توڑ دی تھی، پھر ان کو واپس بلایا اور ان کی پھر بیعت لی۔ اور پھر حضرت تھانوی نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تھانوی نے کئی جملے ہیں یہ، آپ حضرت مدنی سے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان رہے گا کہ آپ نے اس سنت کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہمارے اوپر احسان رہے گا کہ آپ نے ہمیں اس سنت کی طرف توجہ دلائی، آج کے بعد ہمارے خانقاہ میں یہی نظام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جب آدمی اتباع سنت میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عزتوں کے معیار تک ان کو پہنچاتا ہے۔ یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرما رہے ہیں کہ اینما کانو، آپ کہیں پر بھی رہو، ومن کانو، آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے تو کل قیامت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قرب اور بعد کا معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے اتباع اور عدم اتباع پر، نہ کہ نام رکھنے پر، رشتہ داری پر، تعلقات پر، مال و دولت پر۔ یہ کسی چیز کو معیار نہیں بتلایا گیا۔ اب وہ کام ایک کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے، ایک مزدور بھی کر سکتا ہے، ٹھیلا چلانے والا بھی کر سکتا ہے، اور وہ مزدوری کرنے والا، دیہڑی کرنے والا آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت اور ذلت کا معیار تقوی کا ہونا اور نہ ہونا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تمہیں جو مختلف برادریوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں جو بانٹا گیا ہے، اس کی بنیاد صرف آپس کا ایک دوسرے کا تعارف ہے، نہ یہ کہ تم اسی کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھنے لگو۔ عزت اور ذلت کا معیار اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور جو شخص جتنا بڑا متبع سنت ہوگا
وہ اتنا ہی بڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، اور جو جتنا بڑا عاشق ہوگا قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اتنا ہی زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اتباع سنت نبوی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کریں۔